نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، مجھے حقیر محمد فرخ جاوید کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علم رمل کے سلسلے کی میں تیسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو اسباق اس کے چل رہے ہیں۔ پہلے جو ویڈیوز آئی ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہم نے علم رمل کے بارے میں بنیادی طور پہ بتایا، اور پھر اس کے دائرہ ابداع کا ذکر تھا۔ دوسری ویڈیو کے اندر دائرہ ابداع کا ذکر تھا۔ اب دوستوں کو چاہیے جس کو سمجھ میں نہ آئے وہ میری پہلی دو ویڈیوز جو رمل کے اوپر آئی ہیں وہ دیکھ لے، اس کے اوپر انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی۔ دائرہ ابداع کی 16 اشکال تھی۔ اب زائچہ کشید کرنے کے اوپر آتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ قرہ ڈالیں، رمل کا قرہ ڈالیں، اور پھر اس قرے کے اوپر آپ جو آئے اس زائچے کو کشید کریں۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ آسانی کو لینا ہے ہم نے، اپنے سائل کو بولیں کہ کوئی سے 4 گنتی کے وہ عدد بول دے، ڈیجٹس، 4 ڈیجٹس بٹوین 1 to 96، 1 تا 96، کوئی سے 4 گنتی کے حروف ڈیجٹس بول دے۔ مثلا آپ کے سائل نے بولے 1، 2، 7 اور 92۔ اب کیونکہ 16 اشکال ہیں، 1 بھی موجود ہے، 2 بھی موجود ہے، 3 بھی موجود ہے، 7 بھی موجود ہے، لیکن 92 موجود نہیں ہے۔ اب 92 کو ڈیوائڈ کریں 16 پہ، آپ کے پاس 12 بچ گیا۔ تو آپ کے پاس 4 اس کے ڈیجٹس موجود ہے، 4 اشکال، 1، 2، 7 اور 12۔ اب زائچے کی طرف آتے ہیں۔ 1 کیسے لکھتے ہیں، 2 کیسے لکھتے ہیں، 7 اور 12۔ آپ دوستوں کے سامنے ہیں جی یہ سب۔ یہ ہو گیا علم رمل کے پہلا گھر، یہ دوسرا گھر، یہ تیسرا اور یہ چوتھا۔ یہ 4 گھر ہمارے اخذ ہو گئے اس نے جو بتایا۔ اب 5واں اخذ کرنا ہے۔ 5ویں کو اخذ کرنے کے لیے الف اٹھائیں گے سب کا۔ پہلی شکل کا الف، دوسری کا الف، تیسری کا الف، چوتھی کا الف۔ اب یہ 5ویں شکل ہوگی ہمارے پاس۔ چھٹی شکل اخذ کرنے کے لیے ان کا با اٹھائیں گا۔ ابدا ہے نا، پہلی کا با یہ ہے، دوسری کا با یہ ہے، تیسری کا با یہ ہے، اور چوتھی کا با یہ آ گیا۔ اب دال اٹھانا ہے۔ پہلی کا دال یہ ہے، دوسری کا یہاں پہ ہے، تیسری کا یہ اور چوتھی کا یہ۔ اب دا اور ہا، یہ ہا اٹھا لیا آپ نے۔ اب دا پورا ہو گیا اب آپ کا۔ اب آپ کے پاس اشکال کتنی آ گئی، 5، 6، 7 اور یہ 8 اشکال آ گئی۔ 9ویں شکل آپ کو اخذ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، 1 اور 2 کو ضرب دینا ہے۔ اب فرد کو فرد سے ضرب دیا تو فرد ہے، دوبارہ فرد کو زوج سے ضرب دیا تو وہ فرد ہے، اور زوج کو فرد سے ضرب دیا وہ پھر فرد ہے، زوج کو زوج سے ضرب دیا وہ زوج ہے، اور یہ بھی زوج ہے۔ 5ویں شکل۔ اب 6ٹھی شکل اخذ کرنی ہے ہمیں، وہ بھی اسی طرح ہی ہوگی۔ ان کو آپس میں، ان کے الف کو دونوں کو ضرب دیا، اب ان کے با کو آپس میں ضرب دیا، اب جیم کو دیا، اور دال کو دیا، اور پھر یہ ہا کو دیا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، فرد کو فرد سے ضرب دیں گے تو وہ زوج آ جائے گا، اور فرد کو زوج سے ضرب دیں گے تو فرد رہے گا، اور زوج کو زوج سے ضرب دیں گے تو وہ زوج بن جائے گا۔ زوج لکیر کو کہتے ہیں اور فرد نقطے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ان کو بھی اب ہم ضرب دیتے ہیں۔ آ جائیے، یہ شکل کشید ہو رہی ہے اس کی۔ یہاں تک کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ کے اندر مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اب ان دونوں کو 9ویں اور 10ویں کو آپس میں ضرب دیں۔ کتنی اشکال کتنی اخذ ہوگی، 8، 9، 10، 11 اور 12۔ 9، 10، 11، 12، 12 شکلیں ہمیں اخذ ہو گئی۔ 16 گھر ہیں، 16 گھر اخذ کرنے ہیں ہمیں۔ 13ویں شکل اخذ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، 9، 10 کو آپس میں ضرب دیں گے۔ 14ویں کے لیے 11 اور 12 کو دیں گے۔ 15ویں یہ آپ کی شکل آ گئی۔ ان دونوں کو آپس میں 13ویں 14ویں کو ضرب دیں گے، 15ویں شکل آ گئی۔ اب 16ویں کیسے اخذ کریں گے، شکل نمبر 15 کو شکل نمبر 1 سے ضرب دے دیجئے۔ یہ لیجئے پکڑیے۔ علم رمل کے 16 گھر ہیں زائچے کے، اور یہ 16 اشکال آپ کے پاس آ گئی ہیں۔ اب زائچے کو پڑھنا ایک فن ہے۔ پہلے 4 اشکال آپ نے کہاں سے اخذ کیا، سائل نے جو آپ کو حروف بتایا، جو اعداد بتائے ان سے، اور 5ویں شکل سب کا الف اٹھایا ترتیب وار تو 5ویں شکل آ گئی، پھر سب کا با اٹھایا تو 6ٹھی شکل آ گئی، پھر دال اٹھایا تو 7ویں آ گئی، اور ہا اٹھایا تو اس کی 8ویں شکل آ گئی۔ 8 اشکال، اور 8 کے بعد ان کو آپسی باہمی ضرب کے ساتھ آپ نے ایک مکمل زائچہ کشید کر دیا۔ اب
اس کے اندر ذائچہ کشید کرنا بھی آ گیا. جو پہلی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں گے, اس کے بعد یہ ذائچہ کشید کرنے کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی. میری پہلی بات. دوسری بات یہ ہے ذائچہ کشید کرنے کے بعد یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ علم رمل کے دائرہ ابدا کی 16 اشکال ہیں. اشکال تو سب کی 16 ہی ہوتی ہیں, ہر دائرے کی زیادہ کام دائرہ ابدا پہ ہوگا. دائرہ ابدا کی 16 اشکال ہیں, ذائچے کے 16 گھر ہیں. ان 16 گھروں کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا, ہر سوال کا جواب موجود ہے, اور ان 16 اشکال کے اندر بھی ہر سوال کا جواب موجود ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. نہ کوئی دعویٰ, نہ کوئی غیب دان ہو سکتا ہے, نہ کوئی ہوا ہے, میرا اللہ غیب دان ہے. یہاں پہ ہم مقصد یہ کہ فرقہ واریت کی بحث کے اوپر نہیں جاتے, وہ تو بڑی دور باتیں پھر چلی جائیں گی. مقصد وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کا علم اللہ جانتے ہیں, ہم لوگ نہیں جانتے. لیکن یہ ایک پاک علم ہے جس کے اوپر ہم کام کر کے دنیا کی تشخیص کرتے ہیں, دنیا کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. ہم یہاں پہ صرف جنات, جادو, ٹونے ٹوٹکوں کی, بندشوں کی تشخیص تک رہیں گے. اس سے زیادہ انشاءاللہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے. میری کوشش ہوگی کہ یہ نہ متنازع معاملات میں ہم نہ جا سکیں. اللہ ہم سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین پہ کاربند رکھے, سنت کے مطابق جینے کی اور ایمان پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.